گزرے ہوئے نقصان پہ غم کرنے کا تمہیں خیال نہ آئے، ٹریننگ ہو جائے تمہاری. ولا ما اصابکم، اور نہ ہی غم کرو پر اس کے آئندہ جو تم کو مصیبت پہنچے، کیونکہ مصیبتیں برداشت کرتے کرتے تمہاری پہلے ٹریننگ ہو چکی ہوگی. اس لیے ہم نے غم کیے، غموں پہ غم دوہرے دیے تاکہ تمہاری ٹریننگ ہو جائے، تم عادی بن جاؤ. واللہ خبیر بما تعملون. ثم انزل علیکم، پھر اس غم کے بعد اتارا اوپر تمہارے غم کے بعد چین کی نیند کو، امانتن، چین کی نیند کو، نواسن یغشا طائفۃ منکم، جو ڈھانپ رہی تھی ایک ٹولے کو تم میں سے، مومنین کے ٹولے پر چھا گئی نیند. اور وطائفتن، توجہ، وطائفتن، اور ایک ٹولہ تحقیق اہمت انفسہم، گھلتے جا رہے تھے اندر ہی اندر نفسوں کے. تھے تو ملے ہوئے نا، مخلص مومن اور منافق مومن تھے تو ملے ہوئے. تم میں سے جو مخلص مومن تھے ان پہ تو نیند آ گئی تاکہ تھکان دور ہو جائے، غم ختم ہو جائے، مصیبت دور ہو جائے. مگر دوسرا ٹولہ جو تم میں سے تھا وہ اندر ہی اندر گھلتے جا رہے تھے. قد اہمتہم، بڑا تیار کر رہا تھا وسوسوں پر، انفسہم، ان کی جانیں ان کو، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، گمان کر رہے تھے اللہ کے ساتھ سوائے نا حق گمان. مشرکوں والے گمان کر رہے تھے، جاہلیت والے گمان کر رہے تھے. کیا کہتے تھے؟ گمان کون سا تھا؟ یقولون هل لنا من الامر من شیء، کہنے لگے ہیں مسلمانوں بتاؤ نا یہ جو مال غنیمت ہے ان میں سے ہمیں بھی حصہ ملے گا کچھ؟ اچھا یہ بتاؤ کہ ابھی تک مال غنیمت تو تقسیم نہیں ہوا، اگر ہمیں تکلیف ہو جائے تو ہم گھر واپس چلے جائیں. حل لنا من الامر، کیا ہے ہمارے لیے اس معاملے میں کوئی اختیار؟ من الامر من شیء، ہمیں کوئی اختیار ہے؟ ہمیں کوئی چھلڑ ملے گا مال غنیمت سے کہ ہم یوں ہی پودی کرتے رہے گا؟ جی قل ان الامر کلہ للہ، تو فرما دے اختیار سارے کا سارا اللہ کا، کسی کے اختیار میں نہیں ہے. یہ کیوں کہتے تھے؟ یخفون فی انفسہم، چھپاتے تھے اپنی جانوں میں وہ چیز جو نہ ظاہر کرتے تھے تیرے لیے. اور پھر کیا کہتے تھے آپس میں؟ کون لنا من الامر شیء، ہمارے بندے یہاں بڑے قتل ہو گئے ہیں. اپنے آپ کو بیٹھ کے لو کون لنا، ہے تقدیر بھلایا ہم ادھر آ گئے محمد کے پیچھے، کلمہ جو پڑھ بیٹھے تھے. اس لیے اگر ہمارا اختیار ہوتا تو ہم بالکل نہ آتے، مگر مصیبت ہے اگر نہ جائیں تو بھی ہمیں یہ دھر لیں گے، کہیں گے یہ بے ایمان ہے. ہم آتے ہیں تو یہاں قتل ہو جاتے ہیں. لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہوتا کچھ بھی معاملے میں ہمارا اختیار، ما قتلنا ہاہنا، ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے. دیکھو مسلمانوں کے لشکر کے اندر ہیں موجود. اگر مسلمان یہ سمجھتے کہ یہ کافر ہیں تو ان کو ساتھ کیوں لے جاتے؟ یعنی منافق بھی بظاہر دائرہ اسلام میں شمار کیے گئے تھے. جب تک ان کے نفاق کو اللہ نے ظاہر نہیں فرمایا اس وقت تک مسلمان ان کو مسلمان ہی سمجھتے رہے. منافقانہ کلمہ پڑھنے والے کو بھی دائرہ اسلام میں شمار کیا جاتا ہے، اور جب مرتد ہوتے ہیں تو یہی مومن ہوتے ہیں، اصل مومن مرتد نہیں ہو سکتا.
مرتد وہی ہوتا ہے جو اوپر سے اسلام قبول کرے اندر سے قبول نہ کرے، ورنہ جو اندر باہر سے ایماندار ہو ان کے لیے تو اللہ نے فیصلہ کر دیا اولئک ھم المؤمنون حقا، اولئک ھم الفائزون، اولئک ھم الراشدون، اولئک ھم المفلحون، اولئک ھم الفائزون، اولئک ھم الصادقون، اولئک ھم المتقون، اولئک ھم المہتدون، اولئک ھم المفلحون۔ یہ لوگ کس طرح مرتد ہو سکتے ہیں؟ معلوم ہوا جو مرتد ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو اوپر سے مسلمان ہو اندر سے مسلمان نہ ہو۔ یہ وجو جہل کہتے ہیں پہلے مسلمان تو ثابت کرو پھر مرتد بناؤ ان کو۔ قرآن کہتا ہے مرتد ہوتا ہی وہی ہے جو اوپر سے مسلمان ہو، جو اندر باہر سے مسلمان ہوگا وہ تو مرتد، اگر وہ بھی مرتد ہو جائے تو پھر تو شیعہ سچے ہیں کہ نبی کی وفات کے بعد سارے صحابی کیا ہو گئے تھے؟ مرتد ہو گئے تھے، صرف سلمان، مقداد فارسی وغیرہ یہ بچ گئے تھے، 3 کے علاوہ سارے مرتد ہو گئے تھے۔ حالانکہ یہ بات کہنے والے خود مرتد ہیں، کیوں؟ اللہ کے پیغمبر کے جو سچے صحابی ہیں، سچے مومن، وہ کبھی مرتد ہو سکتے ہی نہیں۔ اللہ اللہ۔ اچھا جی، قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، فرما دو ہو جاؤ تم اپنے گھروں میں، اپنے گھروں میں بھی تم بیٹھے رہتے، میدان جہاد میں نہ آتے تو لبرز الذین کتب علیہم القتل، ضرور ظاہر رڑے پہ لے آتا اللہ ان کو جن پر قتل لکھا گیا ہے، الی مزاجہم، اپنی مقتل گاہ کی طرف، مزاجہم، چاہے اندر چھپ کے بھی کوئی بیٹھ رہتا، مگر جن کا میدان میں قتل کرنا کیا جانا لکھا گیا ہے اللہ ان کو ضرور میدان میں لے آتا ظاہر کر کے، الی مزاجہم، قتل گاہ، اپنی قتل گاہوں کی طرف اللہ ضرور ان کو ظاہر کر کے لے آتا۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ کی مرضی کے خلاف وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے بسترے پہ مر جائیں، نہیں نہیں، جن کا میدان میں قتل ہونا لکھا ہوا ہے اللہ ان کو گھروں سے بھی نکال کے باہر لے آتے۔ اچھا جناب، غم کیوں دیا تھا ہم نے؟ پہلے گزر چکا ہے، کیوں دیا تھا؟ تاکہ تمہاری کیا ہو جائے؟ ٹریننگ۔ کیا ہو جائے؟ ٹریننگ۔ اب دوسری علت، وَلِيُمَحِّصَ مَا وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، علت غم دہندگی نمبر 2، علت غم دہندگی نمبر 2، اس لیے ہم نے غم دیا تاکہ منجائی کر دے اللہ اس خیال کی جو تمہارے سینوں میں ہے، منجائی کر دے اللہ۔ ابتلا، آزمائش، آزمائش سے منجائی ہوتی ہے، صفائی ہوتی ہے، تچھائی ہوتی ہے، تاکہ صفائی، منجائی، تچھائی کر دے اللہ جو کوئی تمہارے سینوں میں ہے۔ آگے علت غم دہندگی نمبر 3، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ صاف کر دے اللہ اس کھوٹ کو جو تمہارے دلوں میں تھا۔ کون سا کھوٹ تھا؟ غرور اور تکبر کا، بڑائی کا۔ 3، واللہ علیم بذات الصدور، اور یہ کوئی نہ کہے کہ نہیں جی ہمارے دل میں تو غرور نہیں تھا، کیوں؟ اللہ خوب سینوں کے راز جاننے والا ہے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، حکمتوں اور مسرتوں کے بعد اب شکست کا اصل منشا، شکست کا اصل
منشا ذکر کیا جا رہا، تاکہ وہ لوگ جو مڑ گئے تھے تم میں سے یوم التقل جمعان، جس دن ٹکری تھی دو جماعتیں، وہ کیوں مڑے تھے؟ انما استزلهم عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس کی پارٹی مومنوں کے ساتھ شامل تھے مگر پیچھے مڑ گئے، اور اپنے دو ٹولیاں دوسرے بھی ان کو دیکھ کر کچھ بزدل ہو گئے تھے، بنو اوس بنی حارثہ، تاکہ وہ جو پیٹ پھیر کے چل گئے جس دن ٹکری دو جماعتیں، پکی بات ہے، انما پکی بات ہے، پھسلا دیا ان کو شیطان نے، بے بعض ما کسبوا، بوجہ اس کرتوت کے جو کمایا تھا انہوں نے، اور منافقت نفاق والا کرتوت، اس کی وجہ سے شیطان نے ان کو پھسلا دیا۔ سوال یہ ہوتا تھا کہ شکست تو دی ہے کس نے؟ اللہ نے، شکست تو دی ہے اللہ نے۔ یہاں متھے لگایا جا رہا ہے استزلهم الشیطان، شیطان نے ان کو ذلیل کر دیا، کیا تو تھا اللہ نے۔ اس کا یہی جواب ہے، شیطان چونکہ ان کی تذلیل کا سبب بنا تھا، تذلیل والا، ذلت والا، ازمائش والا کام اور فعل تو پیدا کیا اللہ نے، مگر اس کا سبب کون بنا؟ شیطان کا اذلال بنا، شیطان سبب بن گیا۔ اس لیے یہ کہا جائے گا کہ یہ شکست شیطان نے بھی دی، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے شکست اللہ نے دی، چونکہ شیطان سبب بن گیا اس لیے اس کی طرف بھی منسوب ہوگا، اور اصل کام چونکہ اللہ نے بنایا ہے، لہذا اتنا فرق ہوگا کہ شیطان نے شکست دی تو یہ برا کام ہوا، اللہ نے شکست والا فعل پیدا کر دیا تو اچھا کام کیا۔ اللہ کے افعال محمود، شیطان کے کام مذموم۔ ہاں جی، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اے میرے پیغمبر میری طرف سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے معاف کر دیا ان کو، ان اللہ غفور حلیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، مومنوں کو خطاب اور منافقوں کو زجر، اے ایمان والو نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا، اپنے بھائیوں کو کہا اذا ضربوا، جب چلنے لگے تھے وہ جہاد کے لیے، او کانوا غزاً، یا وہ غزوے کی طرف جا رہے ہوتے تھے غازی، تو کیا کہتے تھے؟ لو کانوا عندنا، کاش کہ وہ اگر ہمارے پاس ہی رہ جاتے، نہ جاتے محمد کے ساتھ، ما ماتو، مرتے بھی نہ اور قتل بھی نہ ہوتے، لیجعل اللہ ذالک حسرۃ فی قلوبہم، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کا چلا جانا محمد کے ساتھ اور ان پیچھے رہنے والے بے ایمان کافروں کا جلتے رہ جانا، یہ تاکہ بنا دے اللہ اس کو نرا افسوس ان کے دلوں میں، واللہ یحیی و یمیت، حالانکہ زندہ کرنا اور مارنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، واللہ بما تعملون بصیر۔ یہاں بھی وہی بات ہے، منافق لوگ جو تھے، منافق لوگ جب وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کے کسی غزوے پہ جاتے یا کسی جہاد پہ جاتے یا سفر پہ، تو ان کے بھائی جو تھے نا، وہ کافرو، وہ جو یہودی وغیرہ جن سے وہ ساز باز کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے بھائی ہمارے بھائی بڑے بے وقوف ہیں، ہم سے مشورہ لیتے نا تو محمد کے پاس جانے کا ہم مشورہ نہ دیتے، یوں ہی خواہ مخواہ اپنے آپ کو مارنے کے لیے گئے۔ ادھر تو دیکھ لو، ادھر ایمانداروں کی صف میں ملے ہوئے ہیں، اور ادھر اللہ کریم ان کو کہتے ہیں یہودیوں کے بھائی ہیں، یعنی حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھے، اوپر اوپر سے مسلمانی کا دعویٰ تھا، اس لیے مسلمانوں کے لشکر میں ملے ہوئے
کے، جس سے معلوم یہ ہوا کہ منافقانہ طور پہ بھی جس نے کلمہ پڑھا تھا اس کو بھی دائرہ اصلاح جی۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، او سنو، اگر تم قتل ہو جاؤ اللہ کے راستے میں، او متم، یا مر جاؤ تم اللہ کے راستے میں، تو بخشش تو مفت ہے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے، اور رحمت بھی بہترین ہے اس مال سے جس کو تم جمع کرنے میں لگے ہوئے ہو۔ وَلَئِن مُتُّمْ، اگر تم مر گئے یا قتل ہو گئے، آخر ہر حال اللہ کی طرف ہی اکٹھے کیے جاؤ گے۔ التکریز علی التحسین للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ بِحَمْدِ اللَّهِ، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، بسبب اللہ کی خاص رحمت کے، لِنْتَ لَهُمْ، تو نرم ہو کے رہتا ہے ان لوگوں کے لیے، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے آپ پر۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر ہوتے آپ فَظًّا، اگر ہوتے آپ فَظًّا، اکھر مزاج، فَظًّا اکھر مزاج، غلیظ القلب، سخت دل کے مریض، نعوذ باللہ، تو لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، البتہ تتر بتر ہو گئے ہوتے تمہارے چفیر سے، تیرے آس پاس سے یہ دور نکل جاتے، مگر تو بحمد اللہ، اللہ کی رحمت کے ساتھ بڑا نرم پیغمبر ہے، لہذا تنگ نہ ہو جا، تو پہلے کی طرح مہربان ہو جا، فاعف عنہم، درگزر کر جا ان سے، واستغفر لہم، استغفار کر ان کے لیے، وشاورہم فی الامر، مشورہ کر ان کے ساتھ معاملے میں، فاذا عزمت، جب مکمل عزم کر لے تو پھر مشورے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فتوکل علی اللہ، پھر بھروسہ ڈال اپنے اللہ پر، ان اللہ یحب المتوکلین، ینصرکم اللہ۔ دو کام کی باتیں سن لو، ایک بات تو یہ ہے کہ فتح آئے گی تمہارے لیے، دوسری اللہ کی ذات پر دار و مدار ہوتا ہے فتح کا، اور کسی کی ذات پر نہیں ہوتا۔ دوسرا کام یہ ہے کہ تم اپنے نبی کا احترام اور عزت کیا کرو، ورنہ پیغمبر کے بارے میں تھوڑا سا غلطی بھی اگر ہو گئی تو تمہارے توحید کا دعویٰ بھی ہم تباہ و برباد کر دیں۔ ہاں جی، دو کام کی باتیں مسلمانوں کے لیے، ینصرکم اللہ، اگر نصرت کرے تمہاری اللہ تعالیٰ تو کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا تم پہ، اور اگر ذلیل کرنا چاہے تم کو، کون ہے جو امداد کرے تمہاری، من بعد، بعد اس اللہ کے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور دوسرا کام یہ ہے کہ اللہ ہی پر توکل رکھیں مومن لوگ۔ پہلی بات تھی کہ اللہ کے ہاتھ میں نصرت ہے، دوسری بات یہ تھی کام کی کہ مومنوں کو چاہیے کہ صرف اللہ پر بھروسہ اور امید رکھیں اور کسی پر نہ رکھیں۔ وما کان لنبی، منافقوں پر زجر للمنافقین، یہاں بھی کام کی دو باتیں ہیں کہ نبی کے متعلق ایسا گمان نہ کرنا، دوسرا یہ ہے کہ مال غنیمت سے خود تم بھی چوری نہ کرنا۔ ما کان لنبی، بعض منافقین نے کہا تھا نا کہ کام کی چیزیں جو ہیں نبی اپنے لیے رکھ لیتا ہوگا، اندر کے روگی اور مریض نامراد ہمیشہ ہی بدظنی کا شکار رہتے ہیں نا، کہ محمد جو ہے وہ کام کی چیزیں مال غنیمت سے اپنے لیے الگ کر کے رکھ لیتا ہوگا، یہ ہوگا فلاں ہوگا، اچھی طرح برابری کے ساتھ وہ انصاف کے ساتھ تقسیم نہیں کرتے،
کان نبی نہیں ہے لائق نبی کو کہ وہ چوری کرے کھوٹ کرے. جو بھی کھوٹ کرے گا چوری کا لے آئے گا اس چیز کو کندھوں پہ اٹھا کے دن قیامت کے غلہ جو چوری کی ہوگی پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر چیز جو کچھ کمایا ہوگا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور قطعاً ان کو نا انصافی نہیں کی جائے گی. بھلا یہ بتاؤ اتبع رضوان اللہ جو پیچھے چلتا رہا اللہ کی رضا کے کیا وہ برابر ہو سکتا ہے اس کے جو لوٹے اللہ کی ناراضگی لے کر. وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ٹھکانہ اس کا جہنم ہو. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ بہت گندا ہے لوٹ کے جانے کی جگہ. آنکھ میں لرزت زبی میں روئے ہو واقع تانا میں زند برجس دے ہو. جس کا دل اپنا کمین پنا کے ساتھ بھرا ہوا ہو وہ دوسروں پہ بدگمانی کا شکار ہوتا ہے. میرے پیغمبر جیسا صاف دل تو دنیا میں کوئی نہیں مگر یہ بے ایمان ان کے اپنے دل چونکہ سارا گند سے بھرے ہوئے ہیں اس لیے پیغمبر پہ یہ تان زدی کرتے ہیں اور اس کو اپنے برابر سمجھتے ہیں جس طرح خود چور ہیں پیغمبر کے متعلق بھی یہ گمان کرتے ہیں لعنتی جہان کے. ہاں جی ہم درجات عند اللہ لوگ درجہ بدرجہ ایک درجے کے نہیں ہیں مختلف مدارج ہوتے ہیں لوگوں کے. واللہ بصیر بما یعملون اللہ خوب دیکھنے والا جو کچھ کرتے ہیں. لقد من اللہ ما کان لنبی سے تعلق ہے. نبی چوری کرنا تو درکنار یہ تو میرا احسان ہے مومنوں پر. چوری کس طرح کرے دھوکہ اور فراد کرنا تو تمہارا کام ہے بےہودیو جن کے دل نجاست سے بھرے ہوئے ہیں شرک و کفر سے. میرا پیغمبر وہ تو اللہ کا احسان بن کے آیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین متعلق ما کان لنبی ان یغل. ہاں جی احسان کیا ہے اللہ نے مومنوں پر جب کہ مقرر کیا ہے ان میں ایک ایسا رسول. پہلا منت پہلی کون سی من اللہ اذ بعث فیہم کہ بھیجا ہے اس میں. دوسرا رسولا تیسرا من انفسہم ان کی ہم جنس نبی یتلو علیہم آیات تیسرا احسان پڑھ رہا ہے اوپر ان کی آیات اس کی. چوتھا احسان ویزکیہم پاک کر رہا ہے ان کو کتاب اللہ کے ذریعے. اور خلاصہ کلام یعلمہم الکتاب والحکمہ سکھا رہا ہے ان کو کتاب اللہ بھی اور سنت بھی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اگرچہ تھے وہ پہلے زمانے میں کھلم کھلی گمراہی میں. پہلا احسان بعثا دوسرا احسان رسولا تیسرا احسان انفسہم چوتھا احسان یتلو علیہم پانچواں احسان یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اتنے میرے احسانات کے باوجود پھر بھی جو شخص کہے کہ محمد نے امانت داری نہیں کی ہوا تو وہ بے ایمان پرلے درجے کا. اولم اصابتکم مصیبہ بھلا جب بھی پہنچی تمہیں مصیبت تو گھبرا جاتے ہو حالانکہ قد اصبتم مثلیہا پھر تسلی ایماندار پہنچ جو جئی اولما جب بھی مصیبت پہنچی تمہیں
تو تم نے کہنا شروع کر دیا ہائے ہمیں کیوں مصیبت آئی. کیوں کہتے ہو؟ حالانکہ قد اصبتم، حالانکہ اصبتم ماضی حال بنے تو قد ہوتا ہے، یہاں قد اصبتم ہے. حالانکہ پہنچا چکے ہو تم مثلہا، مثل دو مثل تکلیف ان کافروں کو، جتنی تکلیف تمہیں پہنچی ہے اس سے دو اس سے زیادہ تم بدر میں ان کو پہنچا چکے. قل تم انا ھذا، جب بھی مصیبت آتی ہے تم کیا کہتے ہو؟ انا ھذا، کہاں سے آ گئی یہ مصیبت، حال وہ مر گئے ہم. یوں نہ کہا کرو قل ھو من عند انفسکم، تو فرما دے یہ بلا وجہ نہیں آئی یہ شکست، من عند انفسکم تمہارے اپنے ان نفوس کی غلطی کی وجہ سے ہوئی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے. جب اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے تو پھر اپنوں کی غلطیوں کی پاداش میں بھی شکست دے سکتا ہے. اس لیے کوئی اپنوں کے لیے کوئی محتاج نہیں اللہ ہو جاتا کہ اپنوں کی رعایت کرتا رہے. قانون کے خلاف کرنے والے اپنے ہوں تب بھی سزا اللہ کریم دے دیتا ہے. وَلِيَعْلَمَ مَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، اب باضابطہ جواب، باضابطہ اور مشفقانہ جواب. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، باضابطہ اور مشفقانہ جواب. تو کیوں شکست ہوئی؟ ما اصابکم، جو کچھ پہنچا تمہیں اس دن جس دن ٹکری تھی دونوں جماعتیں، وہ میاں فبإذن اللہ، میری اپنی مرضی سے ہوا ہے، غم کرنے کی کیا ضرورت ہے. دوسرا جواب وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ ظاہر کر دے اللہ سچے مومنوں کو. تیسرا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ ظاہر کر دے اللہ منافقوں کو. تین مستقل جواب. پہلی بات تو یہ فبإذن اللہ، میری اپنی مرضی تھی. دوسرا یہ ہے کہ مومنوں کو ظاہر کرنا تھا. تیسرا یہ ہے کہ منافقین کو ان کو بھی ظاہر کرنا تھا. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اب شکوہ منافقین پر، منافقوں کو کہا گیا تعالو، بھاج آؤ، جلدی آؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ وادفعوا، یا تو قتال کرو اللہ کے راستے میں، یا نفری دکھا کر ادفعوا، بھگاؤ دشمنوں کو. ادفعوا کا معنی بھگاؤ دشمنوں کو، کیا؟ نفری دکھا کر. اتنی نفری دکھاؤ تاکہ لوگ سمجھے مشرکین کہ یہ تو ہم سے یہ بہت بڑے زیادہ ہیں، ہم سے یہ نئی لڑائی کے ذریعے قابو میں آتے، وہ بھاگ جائیں. ادفعوا، قالوا کہنے لگے، وہ منافق کہنے لگے، لو نعلم قتالا، اچھا تھے تو منافق ہیں مگر مسلمانوں کی صف میں شمار تھے، تب ان کو کہا جاتا تھا نا آؤ چلیں جہاد پہ چلیں. اگر مسلمانوں کے دائرے میں شمار نہ ہوتے ان کو دعوت دی جاتی کہ آؤ جہاد کریں. اس وقت تک ان کو دائرہ اسلام میں شمار کیا جاتا رہا. پھر خطاب ہی انہی کو قرآن کرتا ہے کہ اگر تم نے فلانے کی بات مانی تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ مرتد ہو جاؤ گے. ہاں جی، جب انہیں کہا گیا قالو، وہ کہنے لگے لو نعلم قتالا، لو نعلم، بادشاہ ہمیں کیا ضرورت ہے لڑنے کی، ہمیں جو کہتے ہو کہ آؤ چلے جا کے جہاد کریں. لو نعلم قتالا، اگر ہم کچھ جانتے ہوتے
لڑائی لڑوئی تو ضرور بادشاہ ہم آپ کے پیچھے آتے. ایک معنی ہم سرے سے لڑائی جانتے ہیں ہی نہیں, ہم نے ٹریننگ کی کبھی نہیں کی. ایک معنی تو یہ ہے. دوسرا معنی لو نعلم قتالا, ہم اگر لڑائی جائز سمجھتے تو تمہارے ساتھ آتے, ہم تو اس کو جائز سمجھتے ہی نہیں. وہ بھی تو آخر پیروں فقیروں کو ماننے والے ہیں, ان کے خلاف تلوار لے کر اٹھ جانا نہیں جی نہیں, چھوڑو بادشاہ. دونوں معنی لکھنا, مفسرین نے دونوں معنی لکھے, خازن وازن وغیرہ, کشاف وغیرہ, ابن جریر وغیرہ, سب نے. کیا لو نعلم قتالا, ہم سرے سے لڑنا جانتے ہی نہیں ہیں. آج تک ہم نے ٹریننگ, ہم نے تو ہاتھ میں تلوار بھی کبھی نہیں لی. کیا کرتے ہو جی؟ ہم صوفی آدمی ہیں, 11ویں کھا لی, 12ویں کھا لی, حلوے مانڈے کھا لیے, ختم درود کھا لیے, کبھی ادھر چلا گیا کبھی ادھر چلا گیا. مسلمانوں کے اجتماع میں بھی ہم جاتے ہیں, جہاں جہاں بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں وہاں بھی ہوتا ہے, مگر لڑائی لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم لڑائی کا نام بھی ہم سن رہے ہیں. لو نعلم قتالا, اگر ہم جانتے قانون لڑائی کا تو لتبعناکم, ضرور آپ کے پیچھے چلے. دوسرا معنی لو نعلم قتالا, ہم تو لڑائی جائز جانتے ہی نہیں ہیں, یہ جائز ہے ہی نہیں. وہ بھی تو آخر اللہ والے ہیں, اللہ اللہ کو بھی پکارتے ہیں, صوفی قسم کے ہیں اور بڑے بزرگ ہیں, باخدا ہیں, نیکی کی ہدایت دیتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. ایسے آدمیوں کے ساتھ لڑنا ہم جائز, اگر جائز سمجھتے تو لتبعناکم, ہم ضرور تمہارے پیچھے آتے. اس کا جواب اللہ دیتے ہیں کہ ہم للکفر یومئذ اقرب, جس دن یہ بات وہ کہہ رہے تھے اس دن کفر کے زیادہ قریب تھے, ایمان سے بعید تھے اور کفر کے زیادہ قریب تھے. یقولون بافواہہم, نامراد منہوں سے یوں ہی تھبتیاں اڑاتے ہیں, کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لیس فی قلوبہم, ان کے دلوں میں کچھ بھی نہیں ہے. واللہ اعلم بما یکتمون, اللہ خوب جانتا ہے جس کو وہ چھپاتے ہیں. الذین قالوا, یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بھائی بندوں کو کہا تھا, وقعدوا, اور خود بھی بیٹھ رہے تھے اور کہتے تھے, یا دوسروں کو بھی منع کرتے تھے, مگر جب وہ منع کرنے سے نہ رہے تو کہنے لگے لو اطاعونا ما قتلوا, اگر ہمارا کہنا مانتے تو وہاں قتل نہ ہوتے. قل فادرؤوا عن انفسکم الموت, ہٹا تو دکھاؤ اپنی جانوں سے موت کو اگر تم سچے ہو تو. موت جب آئے گی تو تمہارا باپ ہی نہیں ہٹا سکتا, وہ بھی ٹرک جائے گا اور تم بھی یرکا دیے جاؤ. ولا تحسبن الذین قتلوا, ترغیب الی الجہاد, اور موحدین کے لیے بشارت. نہ گمان کرو ان لوگوں کو جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں کہ وہ مردہ ہو چکے ہیں, بس اب مردہ ہو چکے ہیں, یہ گمان بھی نہ کرو. بلکہ یہاں سے اگر وہ مردہ ہو بھی گئے ہیں تو بل احیاء عند ربہم, رب کے پاس تو وہ زندہ ہے. یرزقون, رزق بھی دیے جا رہے ہیں, کھاتے بھی بڑے امن کا. مردہ کس طرح کھا سکتا ہے, وہ زندہ ہے تو کھاتے ہیں. صرف جہان بدل گیا, مکان بدل گیا, زمان بدل گیا, تمہارے پاس سے وہ مردہ ہو گئے, مگر احیاء عند ربہم, رب کے پاس سے وہ کھا بھی رہے ہیں, پی بھی رہے ہیں. فارحین, بڑے خوش خرم ٹہل رہے ہیں, بس وہ اس کے کہ دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے. پھر یہی نہیں, یستبشرون, خوشخبریاں بھی طلب کرتے ہیں ان لوگوں کے متعلق. لم یلحقوا بہم من خلفہم, جو ابھی تک نہیں ملے ان کو
پیچھے رہنے والوں میں سے ان کے متعلق بھی پوچھتے ہیں وہاں بہشت میں اللہ سے، اللہ اس نتھو کا کیا حال ہے، پھتو کا کیا حال ہے، فلاں اشاعت التوحید والوں کا کیا حال ہے، وہ دو ٹوٹے تو نہیں ہو گئے، جو ہے فلاں کس فرقے سے تعلق رکھنے والا فلاں آدمی تھا اس کا کیا حال ہے، یستبشرون خوشخبریاں پوچھتے ہیں، اللہ پھر ان کو جواب دیتا ہے۔ یہاں سے لوگ کہتے ہیں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کے قریب ہے، اگر وہ قبر کے اندر زندہ ہے تو یہاں بھی اللہ ان کے قریب ہے، یہاں بھی ان کو دیکھتا ہے۔ قریب اور ہوتا ہے، پاس اور ہوتا ہے۔ ان الو کے پٹھوں کو کہو کہ احیاء عند ربہم، وہاں قرب ہے، یہاں عند ہے۔ قرب کا معنی عند نہیں ہوتا، عند کا معنی ہوتا ہے پاس ہونا۔ وہ عند دو کو ہوتے ہیں، مکانیہ بھی رتبیہ بھی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں مکان کے لحاظ سے بھی وہ میرے پاس ہے، ہم جتنا دور ہیں مکان کے لحاظ سے اتنا وہ نزدیک ہے، چونکہ بہشت میں ہے۔ احیاء عند ربہم، یعنی وہ بہشت میں چونکہ زندہ ہیں اس لیے ہماری نسبت وہ اللہ کے پاس ہے۔ اور جو ہوتا ہے نحن اقرب، وہ تو اللہ فرماتا ہے ہم قریب ہیں، یہاں فرمایا یہ قریب، یہ پاس ہیں، ادھر فرمایا ہم قریب ہیں۔ وہ قرب والی نسبت اپنے لیے ہے، عند والی نسبت ہمارے لیے۔ اس لیے زمیں جنبد نہ جنبد گل محمد الو کے چرخوں کو کہو وہاں قرب کی اللہ نے نسبت اپنی طرف کی ہے، یہاں عند کی نسبت اللہ نے بندے کی طرف کی۔ بندہ اور ہے، اللہ اور ہے۔ اللہ تو ہر چیز کے قریب ہے، کوئی چیز اللہ کے قریب نہیں ہے، عند ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ عند کا معنی جو ہوتا ہے کسی کی نگرانی کے اندر ہونا، کنٹرول کے اندر ہونا، وہ ہماری نسبت کے لحاظ سے تو دور ہوگا، اللہ کی نسبت کے لحاظ سے بہشت میں چونکہ ہے، لہذا قرب اور بود جو ہے وہ بندوں کے خیال سے ہے، اللہ کریم تو ہر جگہ پہ قریب۔ الذین استجابوا للہ، ہاں یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، خوشخبریاں لیتے ہیں، خوشخبریاں لیتے رہ جاتے ہیں، بالذین لم یلحقوا بمن خلفہم، اور یا اللہ پیچھے جو ہم چھوڑ کے آئے ان کا کیا حال ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو ڈر ہے اوپر ان کے، نہ وہ ابھی شہید ہوئے ہیں، نہ ان کا غم ہونا چاہیے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ، مبارک حاصل کیا کرتے ہیں اللہ کی نعمت سے، اللہ کے فضل سے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، تحقیق اللہ نہیں ضائع کرتا مزدوری مومنوں کی۔ اللہ کریم ان کو فرماتے ہیں لا خوف علیہم، میاں جن کو تم پیچھے چھوڑ کے آئے ہو ان پہ نہ کوئی غم ہوا ہے، نہ وہ حزن و ملال میں ہے، وہ سیدھے سادے ٹھیک ٹھاک ہدایت مستقیم پہ چل رہے ہیں۔ ہاں جی، اس کی تشریح خود نبی علیہ السلام نے فرما دی ہے، ارواحہم فی اجواف طیر خضر تعلق فی شجر الجنت حتی یرجع اللہ الی جسدہ یوم یبعثہ فقال لهم ربهم هل لكم من حاجة تشتهون قالوا یا اللہ اللهم انت رد ارواحنا الى اجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة اخرى، اللہ ہماری درخواست یہی ہے کہ ہمیں دوبارہ واپس بھیج تاکہ ہم تیرے راستے میں دوبارہ شہید ہو جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں قد سبق من القول انہم الیہم لا یرجعون، یہ بات پہلے لکھی جا چکی ہے کہ جو یہاں آ گیا قیامت تک کے لیے واپس لوٹ کے نہیں جا سکتا۔ ہاں جی، الذین استجابوا للہ،
بشارت کا بیان. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے قبول کیا اللہ کی بات کو اور اللہ کے رسول کی بات کو اور ابو سفیان کے تعاقب میں چل پڑے. من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے کہ پہنچ چکا تھا ان کو زخم، پھر بھی وہ نبی علیہ السلام کے کہنے سے ابو سفیان کے لشکر کا پیچھا کیا انہوں نے. للذین آسنوا منہم، یہ للذین انہی لوگوں کے لیے جنہوں نے خلوص کے ساتھ کہنا مانا، آسنو خلوص کے ساتھ کہنا مانا رسول کا ان میں سے، اور تقویٰ کیا، ان کے لیے اجر عظیم. یہ تھے تو سارے آسنو، تھے تو سارے ہی مخلص تھے. یہاں قید آسنو کی کیوں لگائی؟ یہ قید آسنو کی قید سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مخلص تھے اور کئی مخلص نہیں تھے. نہیں، اللہ فرماتے ہیں للذین آسنو، آسنو کی قید اس لیے لگائی ہے تاکہ آئندہ کے لیے بھی اپنے اندر وہ یہی صفت پیدا کریں، اخلاص کبھی ٹوٹنے نہ پائے. یہ قید جو ہے کس کے لیے ہے؟ تشویق کے لیے ہے. یہاں یہ قید تشویق کے لیے کہ آئندہ بھی جو شخص اجر عظیم لینا چاہے وہ اسی طرح مخلص ہو جس طرح یہ مخلص تھے. تشویق المومن کے لیے ہے. الذین قال لهم الناس، آؤ ان کا اخلاص دیکھو، ان کا احسان دیکھو. ان کو کہا مشرک لوگوں نے، قال لهم الناس، مشرک لوگوں نے کہا ان الناس، تحقیق لوگ جو ہیں مشرکین مکہ، قد جمعوا لکم، وہ جوڑ جمع کر چکے ہیں تم پر چڑھائی کرنے کا، لہذا ڈرو. جب ان کو یہ دھمکی دی گئی تو زادہم ایمانا، بڑھ گیا ان کا ایمان پہلے سے کئی گنا. کیسے بڑھا ایمان؟ ایمان کی علامت یہ ہے کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، او کافی ہے ہمارا خدا جو وکیل ہے، بہترین بگڑی بنانے والا. فانقلبوا، پس اسی حسبنا اللہ کی تفویض کا یہ اثر ہوا. فانقلبوا، فا کیا بتانے کے لیے آئی ہے؟ نتیجے کے لیے. اسی حسبنا اللہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوٹے اللہ کی نعمتیں لے کر، اللہ کا فضل لے کر، اور نہ پہنچا ان کو ایک کانٹے کی تکلیف بھی. واتبعوا رضوان اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیچھے چلے تھے اللہ کی رضامندگی کے. واو تالی لیا ہے. واللہ ذو فضل عظیم. فانقلبوا بنعمت من اللہ، یہ فا کیا بتلانے آئی ہے؟ نتیجے کی. حسبنا اللہ کا نتیجہ یہ نکلا کہ انقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، کانٹے کی تکلیف بھی نہ پہنچی ان کو. واتبعوا رضوان اللہ، کیوں؟ واو تعلیلیہ، کیونکہ پیچھے چلتے رہے اللہ کی رضا کے. جو محض اللہ کی رضا کے لیے پیچھے چلتا رہا تھا، اب اس کی پاداش میں اس مخلصین کو اللہ نے نعمتوں اور فضلوں سے بھی مالا مال کر دیا. انما ذالکم ڈرو نہیں ایماندارو، مومنین کو فکر شیطان سے تنبیہ، مومنوں کو فکر شیطان سے تنبیہ. انما ذالکم الشیطان، پکی بات ہے یہ شیطان ہے جو ڈراتا ہے تم کو اپنے اولیاءوں سے. شیطان کے اولیاء بھی ہوتے ہیں. فلا تخافوہم، نہ ڈرنا ان سے، مجھ سے ڈرنا اگر ہو تم سچے ایماندار تو. ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، رسول پاک کے لیے تسلی.
تسلی للرسول کا بیان، لا یحزنک الذین، نہ غم میں ڈالیں آپ کو وہ لوگ یسارعون فی الکفر، جو پھرتی کر رہے ہیں کفر کو گرم کرنے کے لیے، انہم الذین لن یضروا اللہ شیئا، تحقیق وہ ہرگز نہیں تکلیف پہنچا سکتے اللہ کو کچھ بھی، یرید اللہ، ارادہ ہے اللہ کا کہ نہ بنائے ان کے لیے کچھ حصہ آخرت میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ تخویف پھر بیان، ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، جس نے بھی خرید کر لیا کفر کو بدلے ایمان کے، وہ کچھ بھی اللہ کو تک نقصان نہیں دے سکتا، ان کے لیے عذاب علیم ہوگا۔ ترغیب علی الانفاق فی الجہاد، ولا یحسبن الذین کفروا، ترغیب علی الانفاق فی الجہاد، نہ گمان کریں کافر لوگ کہ ہم تحقیق ہم ڈھیل دے رہے ہیں ان کے لیے، یہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں ان کے لیے، نہ انما نملی لہم، پکی بات ہے ہم ڈھیل دے رہے ہیں، فوری عذاب نہ دینے کی وجہ یہ ہے ہم ان کو اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں لیزدادوا اثما، تاکہ اور زیادہ گناہ ان کے متھے لگ جائے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے عذاب ہے بڑا ذلیل کرنے والا۔ دفع دخل مقدر کہ پھر آزمائش کیوں آ گئی مومنوں پہ؟ مومنوں پہ تو جلدی آزمائش آ جاتی ہے اور ان کو ڈھیل دے رکھی ہے اللہ نے، ہے اس کا جواب دفع دخل مقدر، ما کان اللہ، ڈھیل دینے کی حکمت اور وجہ اور آزمائش دے دینے کی وجہ اس لیے نہیں ہے اللہ تاکہ یوں ہی چھوڑ دے مومنوں کو، اللہ ما اوپر اسی حالت کے انتم علیہ جو ہو تم اوپر اس کے، حتیٰ کہ جدا کر دے خبیث کو طیب سے۔ اب خبیث کون ہوا؟ خبیث کو کیسے جدا کر دے؟ ہاں، وہ منافقین کو مجاہر کافر ظاہر کرے تاکہ مومن اور کافر آپر میں ملے نہ رہیں، اس لیے اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا تاکہ امتیاز کر دے، ظاہر کر دے، نکھیڑ دے خبیث کافر کو موحد طیب سے۔ توحید والا طیب اور مشرک کون؟ خبیث، اس کی ذبیحہ بھی خبیث، اس کا خون بھی خبیث، ان کے کلمات پڑھنے بھی خبیث، ان کا کھانے والا بھی خبیث۔ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، ہاں پھر نام بنام ہمیں کیوں نہ بتا دیا کہ یہ بھی منافق ہیں؟ ہمیں تو پہلے پتہ ہی نہیں چلا، ہم ان کو مسلمان سمجھتے رہے۔ معلوم ہوا ہے کہ اب منافقوں کو ظاہر کیا ہے اللہ نے۔ کیا کیا ہے؟ جب منافق کو ظاہر کر دیا جائے پھر منافق نہیں رہتا، پھر کافر ہو جاتا ہے، پھر اس پہ حکم بھی وہی چلے گا، قاتل المنافق قاتل المشرکین یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین۔ اب یہ منافق ہیں جن کا حکم کافر والا ہے۔ کیوں؟ جب منافق کا نفاق کھل جائے اس وقت پھر چھڑا منافق نہیں رہتا، پھر اس کا حکم بھی فقتل المشرکین اس والا ہوتا۔ معلوم ہوتا ہے یہاں اللہ نے منافقوں کو ظاہر کر دیا ہے، منافقوں کو، اس لیے صحابی کہہ رہے ہیں ہمیں پھر کیوں نہ نام بنام پہلے بتا دیا گیا، ہمیں بھی پتہ ہوتا کہ یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، ہمیں تو پتہ نہیں چلا۔ اس کا جواب ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب،
نہیں ہے ضروری کہ اللہ نام بنام ظاہر کر کے ہر بندے مومن کو بتا دے، کیونکہ یہ معاملہ غیب کا ہوتا ہے، اور غیب کی خبر تو اللہ اپنے رسول کو دیتا ہے۔ لیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ ہی چن لیتا اپنے رسولوں سے جس کو چاہتا ہے۔ لہذا تم اس غیب کی خبروں کے پیچھے مت پڑو، غیب کی خبر تو اگر ہم بتاتے ہیں تو اپنے رسول کو، اس لیے میرے رسول نے کہا کم یا منافق، کم یا منافق، کم یا منافق، اور تو منافق، تو بھی منافق ہے، تو بھی منافق ہے۔ یہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بتا دیا تھا، اس لیے ہر بندے کا معاملہ جو ہے وہ اپنا الگ ہوتا ہے۔ یہ وظیفہ پیغمبر کا ہے کہ اس کو غیب کی خبریں بتا دی جائے، ہر بندے کے لیے نہیں ہے۔ فآمنوا باللہ، تم جو کام کرنے کا وہ یہ کرو، ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور بات سنو سچی، خلاصہ کلام یہ، اگر تم بات مانتے رہو، ان تؤمنوا، مان لو نا، کیونکہ تنبیہ کے مقام میں آ رہا ہے، اگر تم بات مانتے رہو وَتَتَّقُوا، اور یوں ہی بچتے رہو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، تخویف اخروی عدم انفاق پر، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، نہ گمان کرے وہ شوم شد لوگ، بخیل لوگ جو بخل کرتے ہیں ساتھ اس مال کے جو دیا اللہ نے ان کو اپنے فضل سے، یہ نہ گمان کریں کہ ہوا خیر اللہم، وہ کہا ہے بہترین ہے ان کے لیے، نہ بلکہ ان کے لیے یہ بہت برا ہے۔ ان قریب توق ڈالا جائے گا ان کے گلے میں اس مال کا جس کے ساتھ بخل کرتے ہیں دن قیامت کے، اور ویسے ہی یہ تو سارے مر مٹ جائیں گے، اللہ ہی کے لیے ہے پیچھے رہنے والا ترکا آسمانوں اور زمینوں کا، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ ہی پیچھے مالک ہوگا، ان کو تو ساتھ لے جانے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ لقد سمع اللہ قول الذین، یہودیوں پر زجر اور شکوہ، خدا کی قسم ہے اللہ نے سن لیا ہے بات ان بےہودوں کی جنہوں نے کہا تھا اللہ بڑا فقیر ہے، بھوکا ننگا ہے، نحن اغنیاء، ہم بڑے دولت مند ہیں۔ جواب سنکتب ما قالوا، ان قریب لکھ رہے ہیں ہم جو کچھ یہ بکواس کر رہے ہیں، اور یہ بھی لکھ رہے ہیں قتل کرنا ان کا انبیاء کو ناحق، ونقول، ہم بھی ضرور کہیں گے ذوقوا عذاب الحریق، چکھو عذاب جلانے والا، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس لیے ہے کہ جو کچھ بھیجا ان کے تمہارے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ، اور حالانکہ تحقیق اللہ تعالیٰ تو نہیں ہے قطرے برابر بھی ظلم کرنے والا واسطے بندوں کے۔ کیوں؟ اگر اللہ ظالم ہوتا تو کامل ظالم ہوتا، کیونکہ اللہ کی صفت کمال والی ہوتی ہے، اس لیے لیس بظالم نہیں کہا، لیس بظلام کہا ہے مبالغے کے طور پہ، کہ اللہ قطرے برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ الذین قالوا ان اللہ، یہ پہلے قالوا سے بدل ہے، ان او قد سمع اللہ قول الذین قالوا اسی سے بدل ہے، یونا انہوں نے کہا ان اللہ عہد الینا، اللہ نے وعدہ لیا ہوا ہے ہم سے، کیا کہ قطع نہ مانیں گے ہم کسی رسول کو حتیٰ کہ لے آئے ہمارے پاس قربانی آسمان سے اترے اور کھا جائے اس کو آگ۔ جواب شکوے کا، قل قد جاءکم رسل من قبلی، تو فرما دے تحقیق آتے رہے ہیں تمہارے پاس پہلے بھی رسول مجھ سے پہلے، کھلم کھلی دلیلیں لے کے اور وہ نشانیاں بھی لے کے آتے رہے ہیں، الذی قلتم، جن نشانیوں کی فرمائش تم اب کر رہے ہو، مگر کیوں قتل کر دیتے تھے تم ہو نامراد لانتیو ان کو، ان کنتم صادقین،
मुबीन। अगर होते तुम सच्चे तो फैन कज़्ज़बू का तसल्ली नबी पाक के लिए, अगर झुठलाए आपको तो कोई बात नहीं, झुठलाए गए पहले भी बड़े रसूल आपसे पहले, जाऊ बिल बैयिनात, हालांकि वो ले आए थे रसूल खुल्लम खुल्ले मौजज़े व ज़ुबुर सहीफे वल किताबिल मुनीर, रोशन रोशन किताबें ले आए थे। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी चखने वाला है मौत को। धमकी भी साथ है, इरादा भी साथ है। इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम, पक्की बात है पूरा पूरा दिए जाओगे बदला तुम्हारा मजदूरी अपनी दिन क़यामत के। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो बचा दिया गया जहन्नम से और दाखिल कर दिया गया जन्नत में, फ़क़द फ़ाज़ा, वो पार निकल गया, वो पार निकल गया यानी कामयाब हो गया। फाज़ा यफूज़ु माना पार निकल जाना, फ़क़द फ़ाज़ा, वो पार निकल गया परले किनारे पे। वमल हयातुद दुनिया, दूसरी मर्तबा फिर इरादा इन्फाक का, वमाल हयातुद दुनिया, हयाती दुनिया में ही खर्च करना काम आएगा। क्यों नहीं हयाती दुनिया की, मगर चंद रोजा नफा धोखे का, मता उल गुरूर, चंद रोजा मता नफा धोखे का। लतुबलउन्न फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम व लतस्मउन्न मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा। जिहाद के आखिर में एक जामे हुक्म का बयान, जिहाद के आखिर में लतुबलउन्न फी अमवालिकुम, जरूर आजमाए जाओगे तुम बीच अपने मालों के, अपनी जानों के, और जरूर अलबत्ता सुनते रहोगे अहले किताब वालों से जो तुमसे पहले हैं। अहले किताब जो तुमसे, हाँ, वला तस्मउन्ना मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम, जरूर सुनोगे ओ ईमानदारों। ईमानदारों किन से? दोनों किस्म के काफिरों से जरूर सुनोगे। एक तो वो जो तुमसे पहले काफिर आ रहे हैं अहले किताब, और दूसरे वो जो अशरकू, जो मुशरिक चले आ रहे हैं। यहाँ भी वही का लगेगा मिन क़ब्लिकुम की कैद। अज़न कसीरा, अज़न कसीरा, तकलीफ बहुत सारी देखोगे, मगर उसकी तकलीफ की परवाह न करना। वइन तस्बिरू व तत्तकू फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, अगर थाम के रखो अपने आप को, व तत्तकू, और बच के रहो मेरी नाफरमानी से, तो ये तो बहुत बड़े अज़्म उमूर से है, पुख्ता कार नतीजों में से है। ऐसी चीज का नतीजा बहुत बड़ा ऊंचा निकलता है। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल्लज़ीना लतस्मउन्न से मुतल्लिक़, मोमिनीन के लिए तशजी, अहले किताब के लिए सजा। और जिस वक़्त लिया अल्लाह ने वादा उन लोगों से जिनको दी गई है किताब, कौन सा वादा? लतुबय्यिनुन्नहु, जरूर बयान करोगे किताब को लोगों के लिए। वला तक्तुमूनहु, न छपाओगे उसको। फनबज़ू वराअ ज़ुहूरिहिम, फेंक दिया उन्होंने उस किताब को अपनी पीठ के पीछे, बेपरवाही कर दी। यानी जिन हाथों में किताबुल्लाह को लेना था, किताबुल्लाह को तो पीठ के पीछे छोड़ दिया और दूसरी किताबों को अपने हाथ में ले लिया। वश्तरौ बिही समानन कलीला, और खरीद किया उन्होंने बदले उसके घटिया किस्म की नजर नियाज को। सामानन कलीला, नजर नियाज की आमदनी, अपनी गद्दियों की हिफाजत। फबिअस मा यश्तरून,
بہت گندا سودا خرید کیا ہے انہوں نے. لا تحسبن الذین یفرحون، دھمکی نہ گمان کر ان کو جو خوش ہو رہے ہیں ساتھ اس مال کے جو عطا جو کچھ دے رہے ہیں. وَيُحِبُّونَ، کبھی کوئی دانا دن کا کوئی چونی یا تھنی دے دیتے ہیں تو پھر یحبون ان یحمدوا، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف کے پل باندھے جائیں. بما لم یفعلوا، حالانکہ نہیں دیا انہوں نے اتنا جو تعریف کے قابل ہو. چھوٹی موٹی کوڑی اگر دے بھی دیں تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ سارے جہان میں ڈھنڈورا پیٹا جائے کہ فلاں نے چونی دی فلاں. جس طرح یہاں مسیحتوں میں منافق نہیں اعلان کرتے بھائی بکھا پان جانے دیتے، کہتے نے بما لم یحمدوا، ہاں ان یحمدوا بما لم یفعلوا. وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اتنی تعریف کے اعلان کیے جائیں بما لم یفعلوا، حالانکہ جو کچھ ہم نے کیا بھی نہیں. مال تھوڑا دے تعریف ان کی زیادہ ہو. فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، پس نہ گمان کیجیے ان کو کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں عذاب کی طرف سے، پار نکل گئے ہیں عذاب سے. یہ نا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاءِ، چھٹی بار دعوی توحید. للہ ملک السماوات، اللہ ہی کے لیے ہے راج آسمانوں زمینوں کا. کیوں؟ ان واللہ علی کل شیء قدیر. ان فی ساتویں ان فی خلق السماوات والارض، تحقیق وچ آسمان کے پیدا کرو زمین کے اور مختلف ہونے رات کے اور دن کے. البتہ بہت بڑی نشانیاں ہیں لأولی الالباب، سمجھدار لوگوں کے لیے. کون سے سمجھدار لوگ ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما، وہ جو یاد کرتے رہ جاتے ہیں عظمت الہی کو، کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے اپنی کروٹوں پہ. وَيَتَفَكَّرُونَ، اور سوچ میں پڑے رہتے ہیں کہ کیوں پیدا کیا اللہ نے، کس حکمت کے لیے بنایا آسمانوں زمینوں کو. سوچ میں پڑے رہتے ہیں. یتفکرون، سوچ میں پڑے رہتے ہیں کہ اللہ نے آسمانوں زمینوں کو کس حکمت کے لیے بنایا ہے. فی خلق السماوات، آخر کار کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اور رب ہمارے تو نے جو کچھ بنایا ہے باطل نہیں بنایا. اس کی بنیاد کوئی نہ کوئی ضرور ہے، کیونکہ باطل وہ ہوتا ہے جس کی بنیاد نہ ہو. باطل وہ ہوتا ہے جس کی بنیاد، تو نے جو کچھ بھی بنایا ذرہ ذرہ کائنات کا، اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد ضرور ہے. سبحانہ کا، تو عاجزیوں سے پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے، تیرے والے کام کوئی نہیں کر سکتا. فقنا عذاب النار، بچا کے رکھیو ہمیں جہنم کے عذاب. اور اب ہمارے انکا من تدخل النار، تو نے جس کو داخل بھی کر دیا جہنم کی آگ میں تو گویا چونکہ تو نے اس کو ذلیل کر کے رکھ دیا، حالانکہ نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار. اور اب ہمارے تحقیق ہم نے سن لیا ہے منادی رسول کی، منادین منادہ رسول کی، ینادی للایمان، جو ندا کر رہا ہے ایمان کے لیے. ان آمنو بربکم، تیرے رسول نے اپنی منادی میں یہ کہا ہے آمنو بربکم، او لوگو مان جاؤ اپنے رب کو. چنانچہ اللہ آمنا، ہم نے مان لیا، مان بھی لیا ہے. اب ربنا فاغفر لنا، دیکھا ساتھ کام بھی کر رہے ہیں ایمان کا مگر ساتھ معافی بھی مانگ رہے ہیں. معلوم ہوا معافی مانگنے کا اس کو حق ہے جو اطاعت بھی کر رہا ہو پھر بھی اپنی لفظوں پہ معافی مانگ رہا. جو شرک یا کفر یا گند بھی کر رہا ہے، غلط غذائیں بھی کھا رہا ہے، گندے بول بھی بول رہا ہے، وہ معافی مانگے گناہوں کی تو نہیں مل سکتی جب تک کہ سچے دل سے توبہ کا ارادہ نہ ہو.
ربنا اننا سمعنا ربنا فاغفر لنا، او رب ہمارے فاغفر لنا معاف کر دے ہمارے گناہوں کو، ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا ہٹا دے ہم سے، مٹا دے ہم سے برائیاں تمام ہماریاں، وتوفنا مع الابرار پوری پا ہماری، توفنا توفی کا معنی پورا پورا، پوری پوری کر ہماری، پورا کھاتا کر ہمارا، مع الابرار ساتھ ان لوگوں کے جو بالکل بے عیب ہیں، بارہ ڈبل برات ہے جن کے اندر، پورا کر کھاتا ہمارا، پورا کر معاملہ ہمارا ساتھ ان لوگوں کے جو ابرار ہیں، جو نرے بر ہیں، جن میں نیکی کے علاوہ بریائی کوئی نہیں۔ ربنا اور رب ہمارے وآتنا ما وعدتنا، دے ہمیں وہ چیز جو وعدہ کیا ہے تو نے اپنے رسولوں کی زبان پر، ہم نے چونکہ رسولوں کی منادی سن لی ہے، ہم نے چونکہ مان لیا ہے، ولا تخزنا یوم القیامہ، نہ ذلیل کرنا میں دن قیامت کے، انک لا تخلف المیعاد، کیوں؟ اس لیے کہ تو خلاف کرنے والا نہیں ہے اپنے وعدے کا۔ چنانچہ فاستجاب لہم، توحید کا اقرار کرنے والے لوگ، وہ منیب لوگ، وہ منادی پر ایمان لانے والے لوگ، کیا ہوا؟ فاستجاب، فا نتیجے کی، نتیجہ یہ نکلا کہ قبول خوشی سے کر لیا اللہ نے ان کو۔ استجابہ میں خوشی کا مادہ بھی ہے، خوش ہو کر قبول کر لیا اللہ نے ان کو، انی، اور یہ جواب دیا خوش ہو کے، لا اضیع عمل عامل منکم، نہیں ضائع کروں گا میں کام کسی کام کرنے والے کا تم میں سے، چاہے وہ ذکر او انثی، من ذکر او انثی، جو کام بھی کیا ہے کسی مذکر یا مؤنث نے، بعضکم من بعض، بعضکم من بعض، یہاں من اتصالیہ ہے، جس طرح انت منی و انا من کا، انت منی و انا من کا، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، بعضکم من بعض، من اتصالیہ، یعنی بعض جو ہے وہ اس کی پارٹی کا ہے، وہ اس کی پارٹی کا ہے، عقیدے ایک والے لوگ ہیں۔ فالذین، معلوم ہوا وہ جماعت کامیاب نہیں ہوتی جس میں مختلف نظریات کے لوگ موجود ہوں۔ ہے یہاں بعضکم من، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ تعلق عقیدے کا ہو، نظریہ اور عقیدہ جس طرح ان کا اسی طرح ان کا ہو، ایسے آدمیوں کی جماعت ہوگی تو کامیاب ہوگی، ورنہ چند دن کے بعد ٹوٹ پھوٹ کے کوئی لپھڑ کہیں جائے گا، کوئی نمبر کہیں جائے گا۔ نظریات، بعض لوگ ہوتے ہیں یار اس کو بھی ملا لو، اس کو بھی ملا لو ساتھ، جس طرح یہ کرتے ہیں یہ موجود، یہ بھی آ جائیں، یا جماعت تبلیغی والے، رائے والے، جو بھی آ جائے ساتھ آ جائے، جتنے زیادہ ملیں گے کثرت جتنی ہوتی جائے گی اتنا ہی اسلام سے نفرت ہوتی جائے گی۔ قلیل ہوں مگر ہوں نظریہ ایک رکھنے والے، انشاءاللہ اس کی برکات اسی طرح ظاہر ہوگی جس طرح اصحاب محمد الرسول اللہ کے لیے ہوئی۔ اس لیے کہتے ہیں بعضوں کو من، یہ نہیں کہ بعض تمہارا بعض کی نسل سے ہو، بعض تمہارا بعض کی نسل، نانا، بعض بعضن، بعض تمہارا بعض کے عقیدے کا ہو، من اتصالیہ ہے، جب تک اتصال تمہارا عقیدے کا نہیں ہوگا اس وقت تک وہ جماعت کامیاب۔ اس لیے جس فرد کو بھی ساتھ ملاؤ پہلے چھانٹی کرو اس کے عقیدے کی، عقیدہ صحیح نہیں تو اس کو 2-4 لٹریشن کر کے بھگا دو۔ ہاں جی،
فالذین ہاجروا، جہاد فی سبیل اللہ سے تعلق ہے، فالذین ہاجروا، پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور نکالے گئے من دیارہم، نکالے گئے اپنے حویلیوں سے، اپنے گھروں سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، یعنی تکلیف دکھائے گئے میرے راستے میں، وَقَاتَلُوا، خود بھی لڑے، وَقُتِلُوا، قتل بھی ہو گئے، ان جیسے لوگوں کے لیے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ضرور ہٹا کے رکھوں گا، مٹا دوں گا ان سے گناہ ان کے، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ضرور داخل کروں گا ان کو باغات میں، ایسے باغات جو بہ رہی ہوگی ان کے نیچے نہریں، یہ بدلہ ہے من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، واللہ عنده حسن الثواب، اللہ اس کے پاس بہترین بدلے ہیں۔ انفاق فی الجہاد سے تعلق کلام کا، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، نہ دھوکے میں ڈالے آپ کو چکر کاٹنا تویزیوں کا، چکر کاٹنا مشرکوں کا، چکر کاٹنا بدعتیوں کا، فی البلاد، کہ مختلف شہروں میں کود رہے ہیں، ہائے ہائے ہمارا کیا بنے گا، یہ تو ساری دنیا کو لپیٹ میں لے رہے ہیں۔ لا یغرنک، نہ دھوکے میں ڈالے آپ کو چکر کاٹنا کافروں کا، فی البلاد، کہیں چھوٹی 11ویں شریف منا رہے ہیں، کہیں بڑی منا رہے ہیں، کبھی میلے لگ رہے ہیں، کبھی میاں کچھ ہو رہا ہے، کبھی کوئی، ہائے ہائے ساری دنیا کو تو یہ اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں، آپ کو بالکل یہ چکر ان کا کاٹنا غم زدہ نہ کر دے۔ کیوں؟ متاع قلیل، یہ بہت ہی گھٹیا قسم کا نفع ہے، بہت جلد تباہ ہونے والا ہے۔ ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، اس کے بعد ٹھکانہ ان کا تو جہنم ہوگا، بہت گندا بستر ہے ان کے لیے بچھا ہوا جہنم میں۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو انتقامی کارروائی کیے بغیر صرف اللہ کے تقوی پہ جی رہے ہوتے ہیں، اتقوا ربہم، جو تقوی کرتے ہیں اپنے رب کا، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، لہم جنات تجری، ان کے لیے باغات ہوں گے، چل رہی ہوں گے ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، نزلا من عند اللہ، یہ خاص مہمانی ہوگی، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، وما عند اللہ، اور جو کچھ اللہ کے پاس سے آئے گا، خیر للابرار، وہ بہترین ہے ان متقی لوگوں کے لیے جو بے عیب ہیں۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یا تو اذ اخذ اللہ میثاق سے اس کا تعلق بنا، یا للہ ملک السماوات سے، دونوں سے متعلق ہو سکتی یہ آیت۔ ان من اہل الکتاب، پکی بات ہے کہ اہل کتاب میں سے، خیال کرنا